الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ حضرت نوح علیہ السلام کے موضوع پہ سیرت انبیاء و تاریخ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ درس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں قرآنی آیات اور معتبر روایات اہل بیت علیہ السلام کو ملاحظہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اور اس طوفان کا تذکرہ قرآن کی متعدد آیات میں آیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے برجستہ ترین شخصیت حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ اگرچہ نوح علیہ السلام سے پہلے جناب ادریس علیہ السلام ہیں، لیکن چونکہ نوح علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے، کتاب ان پر نازل ہوئی، صحیفے ان کے پاس تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے دیگر کمالات قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے حوالے سے قرآن نے سورہ ہود میں ذکر کیا اور معیار بیان کیا نسب کا، کہ ایک نسب ہمارے پاس نسب ظاہری ہے جو کہ نسل سے چلتا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، اور پھر اس سے پیچھے اس کے اجداد ہیں، اسے کہتے ہیں سلسلہ نسب ظاہری۔ اور ایک ہمارے پاس نسب ایمانی ہے، جو اس دنیا میں جانے کے بعد رہ جائے گا، وہ ایمانی نسب ہے۔ اگر ایمانی نسب ہمارے اس ظاہری نسب سے میل کھاتا ہوا تو ظاہری نسب کے افراد بھی ہمارے ساتھ ملا دیے جائیں گے، اور اگر اس کے ساتھ میل نہیں کھاتا تو وہاں پہ جدائی ہو جائے گی۔ لہٰذا لیس من اہلک کہ اس کے اوپر تبصرہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام نے تقاضا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ میرا بیٹا من اہلی میرے اہل سے ہے، تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، کہ یہ تیرا انکار کرتا رہا ہے اور نبی خدا حجت خدا کو تسلیم نہیں کی، ان کی تعلیمات کو نہیں مانا، اس لیے یہ اہل میں سے نہیں ہے۔ پھر ہم نے امام رضا علیہ السلام کی روایت کے ضمن میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے بھائی زید بن موسیٰ کہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند تھے، لیکن ان کے جو فتنے معاشرے کے اندر تھے وہ بہت سارے تھے۔ اس کی وجہ سے امام رضا علیہ السلام نالہ اپنے بھائی پہ رہتے تھے، اور انہوں نے اپنے بھائی کو سرزنش کی، اور جب خروج کیا زید نے اور بہت سارے لوگوں کے قتل عام ہوا اس میں، تو مامون نے جب پکڑا تو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا، جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ تفصیلی طور پہ اس واقعے کو سن چکے ہیں۔ تو زید نے استدلال قائم کیا کہ میں جو بھی کروں میرے اوپر جنت واجب اور دوزخ کی آگ حرام ہے، اور پھر حدیث سے استدلال زید نے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ فاطمہ اولاد فاطمہ پہ سلام اللہ علیہا ان کے اوپر جہنم کی آگ وہ حرام کر دی گئی ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فوراً اسے جواب دیا کہ یہ حدیث مبارک فقط امام حسن و حسین علیہ السلام کے لیے ہے اور کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سے استدلال کیا کہ تمہارا حال اسی کی طرح سے ہے، اسی کی مانند ہے، اگر تم اطاعت کرو گے اور اس راہ حق کے اوپر ہوگے، کیونکہ وہ امام رضا علیہ السلام کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو لاتا تھا اور لوگوں کی رہنمائی کرتا اور اپنے طور پہ لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کیا کرتا تھا، جیسے ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ سادات کے نام پہ اپنے لیے خوب فضیلتیں اکٹھے کر لیتے ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا واضح بیان ہے کہ جس کا عمل پیچھے ہٹائے اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ لہذا عمل کے ساتھ اگر سادات کو دیکھیں پھر تو قدر و قیمت ہے، لیکن اگر عمل کے بغیر، ایمان کے بغیر دیکھیں تو قدر و قیمت نہیں۔ اور اسی ضمن میں ہم نے امام صادق علیہ السلام کی صحیح و سند روایت پڑھی کہ امام فرماتے ہیں اگر کوئی حجت خدا کا منکر ہو، اگرچہ وہ ان کان علویًا او فاطمیًا، اولاد فاطمہ ہی کیوں نہ ہو یا اولاد امیر المومنین کیوں نہ ہو،
ہر دو صورتوں میں وہ شخص اس شخص سے برات کرو، اس شخص سے تم دور ہو جاؤ، اسے برات کرو۔ آج ہم جس موضوع کو دیکھیں گے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کا مسئلہ ہے۔ قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کو بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ طوفان کے درمیان کی چیز ہے، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ طوفان جب رکا تو کس طریقے سے رکا۔ سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے اللہ ایک مثال پیش کرتا ہے، اور وہ کیا ہے مثال؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی زوجہ اور لوط علیہ السلام کی زوجہ، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے صالح بندوں میں سے صالح بندوں کے ماتحت تھیں، فخانتاہما، ان دونوں نے ہمارے ان صالح بندوں سے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر اللہ کی جانب سے ان دونوں کو کوئی بھی شے مستغنی نہیں کر سکی، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور پھر ان دونوں کو کہا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ہمراہ دوزخ میں، جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمارے پاس جو آیت کریمہ ہے واضح طور پہ بیان کرتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ منافقین کے گروہ سے تعلق رکھتی تھی، اور پیچھے انہی کافرین اور مشرکین کے ساتھ تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اس زوجہ کا کیوں تذکرہ قرآن نے کیا؟ یہ ایک اہمیت کی حامل چیز ہے، لہذا آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی اس زوجہ کا کچھ تذکرہ پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ موضوع آہستہ آہستہ ختم ہو جائے، کیونکہ طوفان رکا، اور رکنے کے بعد چند ہمارے پاس آیات و روایات ہیں، اگر اس کو پڑھ سکے تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر گفتگو اپنی ختم کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو یہ زوجہ ہے، اس کا نام وارد ہوا ہے کتب کے اندر، اور البتہ بہت تفصیل اس کے بارے میں کتب میں وارد نہیں ہوئی، لیکن وہ جو مختصر سا وارد ہوا ہے ہم تجزیہ تحلیل کے ساتھ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے متعدد خواتین کا تذکرہ کیا ہے، اگر آپ ایک فہرست بنائیں تو ہمارے پاس آرام سے مختصر سی ایک فہرست بن جاتی ہے۔ مثلا بلند ترین خواتین میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کا نام لے کے تذکرہ وارد ہوا ہے، اسی طرح جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی والدہ ام موسیٰ کہہ کے تذکرہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اسی طرح قرآن نے فرعون کی زوجہ کا تذکرہ بڑے مدح و ستائش کے ساتھ کیا ہے۔ اسی سورہ تحریم میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس میں حضرت جناب آسیہ سے انہیں تعبیر کیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ قرآن نے اسی سورہ تحریم آیت نمبر 11 سے اگلی آیت میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اب جو کفار تھے ان کے لیے کس کا تذکرہ کیا؟ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی زوجہ کا، لیکن جب تذکرہ مومنین کے لیے آیا تو ایمان لانے والوں کے لیے اللہ نے تذکرہ کیا امرأۃ فرعون۔ امرأۃ فرعون دو جگہ قرآن میں وارد ہوا ہے، ایک سورہ قصص آیت نمبر 9 میں ہے کہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے اور محل میں منتقل کرنے کا سبب جناب آسیہ بنی تھی، جب انہوں نے کہا کہ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، کہ یہ بچہ جو ہے میری آنکھوں کی اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، کہ ممکن ہے کہ یا قریب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور اس طرح ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو محل میں منتقل کر دیا۔ تو جناب آسیہ اصل سبب بنی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں منتقل کرنے کا۔ تو سورہ تحریم نے پھر ذکر کیا اور مومنین کے سامنے تعریف کی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی زوجہ کا
کی مثال مومنین کے لیے پیش کی۔ اذ قالت، کہ وہ وقت یاد کرو جب اس نے کہا ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے نجات عطا کر فرعون اور اس کے عمل سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور قوم ظالم سے، ظالمین سے مجھے نجات عطا فرما۔ یعنی برات کا اظہار کیا کرتی تھی جناب آسیہ فرعون سے بھی، اس کے عمل سے بھی، اور اس کے ساتھیوں سے بھی۔ اس لیے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ انسان قلبی طور پہ کیا تفکر رکھتا ہے، قلبی طور پہ کیسے زندگی بسر کر رہا ہے، یعنی اس کا باطن کیسا ہے۔ وَإِلَّا جناب آسیہ مجبور تھی فرعون کے پاس، اور زوجہ تھیں اس کی، لہٰذا یہاں پہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ خواتین کا جو مسئلہ ہے، یا ایک عمومی طور پہ مومنین کے لیے اللہ نے امرأۃ فرعون کی مثال رکھی کہ جنت کی طرف نگاہ تھی، اور پورے شان و شوکت اور محل اور دنیا داری ہوتے ہوئے بھی دنیا کی طرف مائل نہیں ہوئی، اور فرعون سے بھی اظہار برات کرتی تھیں، نفرین کرتی تھیں، اور اس کے عمل سے بھی، اور جو اس کے ساتھی ظالم تھے ان سے بھی، اور اللہ کی بارگاہ میں ان سے نجات کا مطالبہ کیا کرتی تھی۔ یہ ہمارے پاس چند خواتین ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے، جو ایک فہرست ہمارے پاس بنتی ہے کہ اچھی خواتین جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، جناب مریم سلام اللہ علیہا، ام موسیٰ، اور جناب آسیہ۔ نام لیے بغیر بقیہ خواتین کی طرف بھی اشارہ موجود ہے قرآن کریم کا۔ مثال کے طور پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں متعدد آیات وارد ہوئی ہیں۔ بعض آیات ہیں کہ ان کے ہم شان نزول، یا ممکن ہے کہ اس کا مصداق جناب ختیجہ علیہ السلام کو ہم قرار دے سکتے ہیں، یا اس طرح سے جناب حوا کے بارے میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ، اب ضمیریں ہیں وہاں پہ، واضح طور پہ نام نہیں ہیں، لیکن ضمیریں ہیں کہ آدم اور ان کی زوجہ یا ان کے ہمراہ جو تھیں۔ تو اس طرح سے بیان قرآن نے کی ہے۔ ایک فہرست ہمارے پاس ان خواتین کی بنتی ہے کہ جن خواتین کی مذمت قرآن میں وارد ہوئی ہے، جس طرح مدح و ستائش والی خواتین ہیں، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، ان کی قرآن نے فرشتوں کی گفتگو بیان کی ہے، یا اس طرح سے اور خواتین موجود ہے، جیسے جناب مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ ایک فہرست ہمارے پاس خواتین کی بن جاتی ہے، لیکن وہ خواتین جن کی مذمت قرآن نے کی ہے، ان میں سر فہرست حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ ہے، نمبر 2 حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ، کہ ان دونوں کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور خاتون وہ ہے ابو لہب کی زوجہ، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، جو لکڑیوں کو اٹھائے ہوئے تھی، وَامْرَأَتُهُ یعنی ابو لہب کی زوجہ وہ حطب کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے پاس وہ خواتین ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے عبرت کے عنوان سے کیا ہے کہ یہ خواتین عبرت رکھتی ہیں، جن کی مذمت قرآن میں وارد ہوئی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس طرف کہ قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کے بارے میں کیا بیان کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کا واقعہ یا تفصیلات شیعہ سنی دونوں کتب میں وارد نہیں ہوئی، البتہ بعض اہل سنت کتب میں اتنی مقدار وارد ہوئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ ایمان نہیں لائی تھی اور خیانت کار تھی۔ البتہ یہ خیانت کار سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے دین پر نہیں تھی۔ خیانت کا کلمہ خواتین کے لیے جب استعمال ہوتا ہے یا فحاشی کا کلمہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے 2 مطلبوں میں سے ایک معنی ہو سکتا ہے، یا تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ زانیہ تھی، یا دوسرا احتمال یہ ہے کہ نہیں، دین میں اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی۔ لہذا یہاں پہ سید مرزا علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے بزرگ ترین علماء مسلسل لکھتے آئے ہیں، تنزیہ الانبیاء والائمہ کے ذیل میں بھی انہوں نے اس بات کا تکرار کیا، اور تمام شیعہ سنی متفق ہیں کہ یہاں پہ خیانت سے یا فحشاء سے مراد ہرگز زنا نہیں ہے، کیونکہ نبی کسی بھی نبی کی زوجہ یا امام کی زوجہ اس فعل کی مرتکب نہیں ہوتی،
کیونکہ وہ خود گھر کے ولایت ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، وہ گھر کے امور کو بڑے طریقے سے منظم کرتے ہیں۔ اور یہ وہ واحد ایک عمل ہے کہ جس میں زبردستی کر کے گھر کے اندر بند کیا یا بند رکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ والا مسئلہ تو یقیناً انبیاء وائمہ علیہ السلام کی زوجات میں کبھی موجود نہیں رہا کہ کوئی اس عمل کی مرتکب خاتون ہوئی ہو۔ لیکن دوسری طرف ایک اور ہے، وہ ہے قلبی طور پہ ایمان کا لانا، کیونکہ شوہر کے ساتھ خاتون کی جو وابستگی ہے وہ بڑی قریبی ظاہری طور پہ بدنی طور پہ بن جاتی ہے، اور اس کی زندگی کے تمام امور کو وہ ملاحظہ کرتی ہے۔ تو یہاں پہ اگر پاکیزہ خاتون ہو، یعنی عقل و شعور اور اس کا قلب نورانی ہے ایمان سے، تو وہاں پہ تو وہ شوہر کے معیارات کو ایمانی تناظر میں دیکھے گی۔ لیکن اگر ایک خاتون ہے کہ جو مثلاً احمق اور نادان ہے، بے شعور ہے، اصلاً اسے شعور ہی نہیں ہے، کہ آج انشاءاللہ بعض ہم اس کے ضمن میں روایتیں پڑھیں گے کہ اصلاً شعور ہی نہیں ہے، یا قلبی طور پہ مریض ہے کہ ایمان لانے والی نہیں ہے، یا اہل ایمان میں سے نہیں ہے، تو یہ ایک گھر کے اندر فتنہ ہے۔ جتنا صالح ترین فرد کیوں نہ ہو، وہ خاتون اس کے لیے ایک عذاب بن جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خدمت انجام نہ دے، بلکہ ہوگا یہ کہ چونکہ مومن کی زندگی وہ باطل اور ظلم و ستم کے ساتھ مبارزے کی زندگی ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ مومن ہو اور اس کا باطل سے مبارزہ نہ ہو۔ جیسا بھی آپ نے جناب آسیہ کا دیکھا کہ قرآن نے جناب آسیہ کو آ کے بیان کیا، اب کائنات میں کتنی خواتین ایسے ہوں گی، اور آج بھی ہیں، اور یہ مسائل خواتین میں موجود ہیں۔ شوہر ہے کہ وہ زبردستی بے پردہ بے حجاب کراتا ہے، آیا وہ بے حجاب اگر نہ ہو تو وہ طلاق دے دے۔ زبردستی ہے کہ وہ مثال کے طور پہ ایسی محفلوں میں شرکت کرتا ہے جہاں پہ دوستوں کے سامنے ان زوجات، کیونکہ ماڈرن دنیا کے یہی طور طریقے ہیں ملنے کے کہ ان میں حیا نام کی چیز نہیں ہے، تو وہاں پہ بے حیائی کے اوپر ابھارتا ہے۔ اب ایسی صورت میں خاتون جو ہے وہ ایک نوع مجبور ہوتی ہے۔ لہذا دنیا میں اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، لیکن آپ جناب آسیہ کے قلبی حالات قرآن نے ذکر کر دیے کہ وہ جنت کی خواہاں تھیں، فرعون کے عمل سے بھی نجات مانگتی تھیں، اور فرعون سے بھی نجات مانگتی تھیں، اور اس کے پورے لشکر اور قوم ظالمین سے نجات کی طلبگار تھیں، کیونکہ مومن ظلم کے ساتھ مبارزے میں ہوتا ہے۔ اب یہی صورتحال تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کا بھی ایک گھرانہ ایک معاشرے کے اندر، چونکہ اسی قوم اور قبیلے کی خاتونی انہوں نے لانی ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف جو افراد تھے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کسی اور علاقے سے اس علاقے میں آئے ہوئے تھے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا ہم نے پڑھا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، یعنی جیسے ہم لوگ ایک قبیلے قوم خاندان میں رہتے ہیں، ہمارے ہی خاندان کے افراد ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اور یہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو مومن کی زندگی چونکہ معیار کے اوپر ہوتی ہے، اور معیار اس کا ہے توحید ہے، عدل ہے، تعلیمات اسلامی ہیں، اور وہ مخالف ہوتا ہے باطل اور ظلم کا، معترض ہوتا ہے، ناپسندیدہ نگاہوں سے ان امور کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ بھی اس اعتبار سے خائن تھی، یعنی منافق تھی۔ اس کا ذکر انہوں نے کیا کہ وَهِيَ امْرَأُ الْخَائِنَةُ وَاسْمُهَا وَاغِلَةٌ۔ واغلہ ان کا نام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کا جو نام بعض کتب میں وارد ہوا ہے، اور یہ اہل سنت کتب ہی ہیں، اس میں وارد ہوا ہے کہ واغلہ نام تھا، اور اسی سے جو بیٹا ہوا اس کا نام تھا کنعان، جس نے انکار کیا کہ جو بیٹا ہلاک ہوا اور اس نے کہا کہ میں پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، تو یہ وہی تھا کہ جو واغلہ کے شکم سے متولد ہوا۔ اور 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافت، یہ تو سوار ہو گئے کشتی میں، اور بقیہ سوار کشتی کے اوپر ایک بیٹا نہیں ہوا کنعان، اور اب وہ اپنی ماں کا حمایتی نکلا۔ ہوتے ہیں بچے بعض باپ کے حمایتی اور بعض ماں کی جانب حمایتی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بیان تھا کہ جس میں آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کا تذکرہ دیکھا، اور ذکر کیا گیا کہ لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھی اس کا نام واحلہ تھا، اور نوح علیہ السلام کی زوجہ کا نام واغلہ تھا۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے
یہاں پہ سوال اگرچہ پیدا ہوتا ہے کہ شادیوں کے حوالے سے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی ازواج میں ایسے افراد تھے، یعنی ایسی خواتین تھیں کہ جو ان کے ایمان پہ نہیں تھیں، تو جو ایمان کے اوپر نہ ہو تو اس کے اعتبار سے کیا حکم ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جب شریعت لے کے آئے تو جب بھی نبی آتا ہے اور ایک پیغام حق دیتا ہے تو معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، معاشرے کو ادھر سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ معاشرہ ہمارے ہی عزیز رشتہ داروں سے بنتا ہے۔ انسان اصل میں ذہنی طور پہ قبول نہیں کرتا اپنے رشتہ داروں میں، بالخصوص اگر انحرافی سوچ پائی جائے، وہ ان سے کوئی مبارزہ نہیں کرتا، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ اعتراض کرے گا تو اسے وہی سہنا پڑے گا جو انبیاء علیہ السلام کو سہنا پڑا ہے۔ مثلا شکوہ شکایت ہے، طعنہ تشنیع ہے، ممکن ہے گالم گلوچ ہو، ممکن ہے کہ مختلف طرح سے وہ تکلیف اور اذیت پہنچائیں، فکر کسنا ہے، باتیں بنانا ہے، مذاق اور تمسخر اڑانا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس مرحلے کو طے کیا۔ انسان کے لیے استقامت ضروری ہے، اس کو اپنی طرف آنے دیں، کوئی عیب نہیں ہے۔ تمسخر انسان کو اڑایا جاتا ہے تو بہت انسان کو اندر سے غصہ اور طیش آتا ہے، لیکن صبر کرے راہ الہی میں، لیکن اپنے موقف پہ ڈٹا رہے، اپنی بات کی پر ڈٹا رہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں سے فرار کر جائے، وہ تو اگلا اور قوی ہو جائے گا۔ آپ رابطہ اس سے بالکل منقطع کر دیں، ان کے ساتھ زندگی اس درمیان سے کرنا کریں، کیونکہ انسان کو سب سے پہلے حل یہی نظر آتا ہے۔ جو فرار کی راہ اختیار کرتا ہے یہ شکست خوردہ ہے۔ اس لیے آپ نے نہیں دیکھا کہ نوح علیہ السلام نے فرار کیا، کسی نبی کے بارے میں آپ نے نہیں دیکھا کہ اس نے فرار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ہم تفصیلی طور پہ پڑھ چکے ہیں۔ تبلیغات کی راہ میں انسان کو سب سے پہلی جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہی ہے، تمسخر اڑانا اور طعنہ تشنیع سننا۔ وہ اس کا حوصلہ اندر نہیں پیدا کرتا، وہ وہاں سے پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر دو، وہاں پہ اسے مشکل پیش آتی ہے جب اس کے انصار اور اعوان کم ہوں، یعنی اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد ہی نہیں ہیں یا بڑے ضعیف افراد ہیں، تو یہاں پہ وہ بالکل دل برداشتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ انبیاء کی سیرت پکڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا ہمارے لیے مختصر سا وقت ہے۔ اگر آپ خود دقت کریں، طویل دنیا نہیں ہے ہماری۔ اس دنیا میں جو دن ہمیں ملتا ہے وہ دن ہم نے کن امور میں گزارنا ہے۔ اگر مبارزے میں گزارا تو یہ خوش آئند ہے۔ دنیا ہمارے لیے تنگ تو ہو جائے گی، لیکن زندگی پر نور ہے، زندگی نورانی ہے، آخرت آباد ہے۔ یہ درس ہے امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں بار بار اس کا تکرار موجود ہے۔ لہٰذا دل برداشتہ نہ ہو، حوصلے میں رہے، اور یہ عمل ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ابھی استعماریوں نے کئی ایرانی علماء پکڑ کے وہ لے آئے ہیں، اور وہ بعض سفید ریش ہیں، بعض سیاہ ریش ہیں، اور ان کے ذریعے سے وہ ریکارڈ کراتے ہیں اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ پخش کرتے ہیں انقلاب کے خلاف۔ انقلاب کے خلاف بول رہے ہیں امامے والے ہیں، وہ استعماری بندے، پیسے دے کے خریدا ہوا انہیں، لیکن عوام کو اس طرح شو کراتے ہیں کہ جیسے ہی یہاں کے عام بندے اور شہری ہیں، اور وہ انقلاب کے اوپر پشیمان ہے کہ کیوں ہم نے زحمتیں کی، جبکہ انہوں نے زحمتیں بھی کوئی نہیں کی ہوئی۔ لہٰذا یہ والا طور طریقے استعمال کرتا ہے۔ یہاں پہ ضروری ہے کہ انسان اپنے وجود میں ربط اللہ سے قائم کرے۔ اصل ٹوٹتا انسان وہی ہے جس کا اللہ سے رابطہ نہیں ہے۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے قرآن کریم کی آیات کا۔ کسی بھی مورد میں نا امید وہ ہوتا ہے جس کا ربط اللہ سے نہیں ہے۔ جس کا اللہ سے ربط ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ڈگمگاتا، وہ نہ ایسا اضطراب کا شکار ہوتا ہے، نہ وہ اس طریقے سے نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ اچھا غمگین ہوتا ہے، یعنی وہ تو ہوگا، لازمی آتا ہے۔ جب انسان کے اوپر طعنہ تشنیع ہو، جب انسان کو تنہا کیا جائے، جب اس کے ساتھ حق کی راہ میں قدم نہ اٹھایا جائے، وہ غم زیادہ تو ہوگا۔ لیکن جس کے یہ غم نہیں ہوتے، اس کے پھر دنیا کے غم آ جاتے ہیں، پھر اسے یہی فکر ہوگی کہ میرا کل کیسے گزرے گا۔ اس لیے نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے لیے زندگی بسر کرتا ہے وہ پھر امیدیں ہی اپنی پوری کرنے کے چکروں میں پڑا رہتا ہے۔ ایک امید بر آتی ہے تو دوسری کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اور دوسری اس کو پھر اپنے پیچھے دوڑانے لگ جاتی ہے۔ بڑا خوبصورت امام کا جملہ ہے۔ یعنی انسان کی زندگی دو طرح سے ہے، یا دنیا کی راہ میں نکلا ہوا ہے، دنیا سمیٹ رہا ہے،
دنیا کی خاطر جی رہا ہے، دنیا لینا چاہتا ہے، یہ دل کو جھانک کے ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا لینا چاہتے ہیں یا نہیں۔ مثلا اگر چاہتے ہیں کہ آرام دہ زندگی ہو، کوئی ہمیں مشکلات نہ پیش آئیں، کوئی تکالیف پیش نہ آئیں، ایسا ہو جائے، فلاں منصب مل جائے، اقتدار مل جائے، یا دنیا کے بڑے بڑے گھر ہیں، بعض ہوتے ہیں نا گاڑیاں بڑی دیکھ کے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، بڑے گھر دیکھ کے بڑے متاثر ہوں گے، بڑے پیسے والے کو دیکھ کے یا پیسے خرچ ہو رہے ہیں بہت متاثر ہو جائیں۔ دنیا دار اندر سے دل ہے، اگر دنیا کے پیچھے ہے تو پھر تو اسی طرح سے اس کی عمر کٹ جائے گی، ایک امید پوری ہوگی تو اگلی امید لاحق ہو جائے گی، اس کو پوری کرنے کے چکروں میں پڑے گا، دوسری طرف سے امید ایک اور بند جائے گی، بس انہیں امیدوں کے جنگل میں یا دلدل میں پھنس کے مر جائے گا۔ لیکن جو دنیا دار نہیں بلکہ دین کی طرح یعنی دیندار زندگی بسر کرتا ہے، وہ آزاد زندگی بسر کرتا ہے، اسے مستقبل میں کسی رزق کی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ اس کا رازق اللہ ہے، اسے یقین ہے، اعتماد ہے، اس کو اپنے مشکلات میں نکلنے کی پریشانی نہیں ہے، اس نے صرف ایک کوشش کرنی ہے، کیونکہ مشکلات سے نکالنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ مصیبتوں سے واسطہ پڑنا ہے، میں نے صبر کرنا ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ اس جگہ پہ کیا کہ یہ والے حالات یہ آتے جاتے رہتے ہیں، قوموں کے اندر انسان کی شادیاں ہوتی ہیں، بالخصوص اپنے عزیز رشتہ دار یا ان رشتہ داروں سے جو تعلق رکھتے ہیں وہی واسطہ بنتے ہیں۔ عموماً آج کے معاشرے میں بھی عموماً ازدواج ایسا ہی ہوتا ہے کہ یا آپ کے اپنے ہی قوم اور قبیلے کے اندر شادیاں ہوئی ہیں، یا قوم اور قبیلے کے توسط سے کسی جگہ آپ کی آشنائی ہوئی، یا دوست احباب کے ذریعے سے آشنائی ہوئی اور وہاں پہ نکاح ہوا۔ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے بھی نکاح کی صورت اسی طریقے سے بنتی ہے، یا وہ اپنی قوم کے اندر نکاح کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے ان کے جو قریبی قابل اعتماد افراد ہیں ان کے توسط سے کسی جگہ پہ نکاح ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ زوجہ وہ انہی افراد میں سے تھیں۔ لیکن یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اگر یہ معلوم ہو جائے کہ زوجہ وہ غیروں کے ساتھ ہے تو اس وقت ہمارا اظہار کیا ہونا چاہیے؟ یعنی دو حالتوں میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کا مسئلہ اسی لیے قرآن نے ذکر کیا کہ کفار کے لیے عبرت کا نمونہ بنے کہ دیکھو نبی کی بیگم تھی، نبی کی زوجہ تھی، اور نبی کے دشمنوں کا ساتھ دیا تو جہنم میں، اور جو اللہ اور اس کی حجت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دشمن ہے اس کی زوجہ ہے، دشمن کی زوجہ وہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ تعجب اور چیز ہے یا نہیں؟ نبی کی زوجہ کفار کے دائرے میں، اور کفار میں سے جو سردار کفار ہے اس کی زوجہ وہ مومنین کے دائرے میں۔ اس لیے عرض کیا کہ نسب کو اس اعتبار سے نہ دیکھیں جیسے آج کل ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ نسب کا معیار ایمان ہے، نسب کا معیار حجت الہی ہے، اس لیے ائمہ علیہ السلام نے بھی اسی معیار کو پیش کیا۔ اب ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ تو ہمارے سامنے آ گیا کہ اپنی ازواج کے بارے میں بھی بڑے خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں، اگرچہ بچوں کی ماں ہوتی ہے، وہ ماں کس حالت میں ہے نہیں معلوم، صحیح حالت میں بھی ہو سکتی ہے اور جہنمی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسے ایک اور رخ سے دیکھتے ہیں، اور وہ ائمہ علیہ السلام نے رخ بیان کرتے ہوئے تذکرہ کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کا۔ وہ یہ ہے کہ اب نکاح ہو گیا، زوجہ آ گئی، ایک دفعہ تو آپ کو نہیں پتا کہ زوجہ کا قلبی اعتقاد کیسا ہے، کیا ہے اس کے قلبی حالات۔ ہمارے معاشرے میں عموماً کھل جاتی ہیں خواتین، اور بعض اوقات نہیں بھی کھلتی، خصوصاً جہاں پہ شیعہ سنی گھرانوں میں یہ مسائل موجود ہیں۔ بہرحال اگر ایک خاتون آ جاتی ہے، اگر اس کی قلبی حالت آپ کے سامنے کھل جائے، فرقہ واریت کے تناظر میں نہیں دیکھنا، یار یہ میرے فرقے میں نہیں ہے تو چلو طلاق دے دیں، میرے فرقے سے تعلق رکھتی ہے تو چلو آپ بات کر لیں، نہیں، اس کو ایک معیار قرار دیں، اس معیار ایمانی کے اوپر ہم دیکھیں۔ اگر یا تو دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، اس خاتون کا باطن ہمارے سامنے آشکار ہو گیا، یا اس کا باطن آشکار نہیں ہے۔
اگر اس کا باطن آشکار ہو جاتا اور واقع اہل ایمان ہیں تو اسے زندگی بسر کرنے کا موقع دینا چاہیے اور گھر اس کے ذریعے سے آباد رکھنا چاہیے۔ یا اگر وہ آشکار ہمارے سامنے ہوتی ہے اور آشکار ہو تو اہل ایمان میں سے نہیں، مثلا ناصبی ہے، خوارج میں سے ہے، یا منافقین و کافرین میں سے ہے، تو ایسی صورت میں آشکار ہو جائے تو اسے طلاق دے دینی چاہیے، جدا کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ آشکار نہ ہو، ہے منافقین میں سے، آشکار نہ ہو، ایسی صورت میں اسے طلاق نہیں دینی چاہیے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی یہ دونوں ازواج، ان کا اپنے معاشرے کے اندر معاشرتی سطح پہ یا گھرانے میں حضرت نوح و لوط علیہ السلام کے یہ جو آیات سے ظاہر ہوتا ہے، اس میں خبر نہیں تھی کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہے یا کافرین کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ نے خبر دی کہ یہ کافرین میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ یہ جب مر گئی ہے تو یہ جہنم میں گئی ہے۔ مثلا حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں واضح کہا کہ اے لوط، آپ کے پورے گھرانے کو ہم نجات دیں گے سوائے تمہاری زوجہ کے، کیونکہ وہ غابرین میں سے ہے، وہ ان دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، منافقین میں سے گویا کہ ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی زوجہ ہے کہ سب کو نجات دی، اب حتیٰ کہ بیٹے کا جو نفاق ہے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے، وہ طوفان کے دوران سامنے آیا۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ لوط علیہ السلام و نوح علیہ السلام ان کی زوجہ کے جو باطنی ایمان اور باطنی جو مذہب تھا وہ گھرانے کے اندر آشکار نہیں تھا۔ ہم چند روایات دیکھتے ہیں جن روایات سے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں ایک مسئلہ تھا، آج کے دور میں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ معاشرے جو ہیں وہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ اس وقت فرقے نہیں بنے ہوئے تھے اور قبائل اسی طریقے سے موجود تھے، اور ایک ہی قبیلے کے افراد، کچھ مثلا معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ ہیں اور کچھ امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ حتیٰ کربلا کے اندر شمر بھی بنی کلاب سے تھا، اور اسی طرح حضرت عباس علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہیں جناب ام البنین، وہ بھی بنی کلاب سے ہیں، اگرچہ دونوں کے پیچھے سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ بعض اس طرح سے شو کرتے ہیں کہ ام البنین کے جو ہے وہ سگا کزن تھا شمر، ایسی بات نہیں ہے۔ بنی کلاب کئی پشتوں میں بنتے ہیں، ایک ہی قبیلہ ہے، لیکن قبیلے کی بالکل شاخیں الگ الگ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک ہی قبیلے کے افراد لشکر یزید میں بھی ہیں، اور اسی قبیلے کے افراد لشکر امام حسین علیہ السلام میں بھی ہیں۔ اس لیے ائمہ علیہ السلام کے دور میں یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ ایک قبیلے کے افراد لاتے، حتیٰ کہ یہ جو کندی قبیلہ ہے یمن سے تعلق رکھتا تھا اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ وابستہ بھی تھا، لیکن رئیس منافقین اسی میں سے ہوتے تھے۔ اب کندی قبیلہ تشیع کے حوالے سے معروف تھا، اور اس سے ازدواج کرنا گویا کہ کیونکہ واضح ثابت ہے کہ شیعہ ہیں، اس لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ لیکن بعض اوقات ہوتا تھا کہ فرد ہے یا خاتون ہے، پروپیگنڈے کا شکار ہے اور ملی بھی ہے۔ یہاں پہ اب ہم ضابطہ دیکھیں، جو میں نے پہلے ضابطہ بیان کیا، یہ روایات سے ہمارے سامنے جھلکتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ اس حوالے سے ہمارے سامنے ایک نمونے کے طور پہ آتی ہیں۔ میں تیزی سے چند روایتیں پڑھتا ہوں۔ ایک طویل روایت ہے، دلچسپ روایت ہے، صحیح سند بھی ہے، وہ الکافی کی روایت، اور وہ ہے زرارہ نے امام باقر علیہ السلام سے نقل کی ہے، کیونکہ امام باقر علیہ السلام کا زمانہ یعنی یہی پہلی صدی ہجری میں اب انہی قبائل کی خواتین تھیں، اور اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق ناصبی نجس ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ خارجی جو ہے، جو امام علی علیہ السلام کو گالم گلوچ کرتا ہے، وہ ناصبی ہے۔ ناصبی کا معیار کیا ہے؟ جو اعلانیہ طور پہ دشمنی کا اظہار کرے یا اہانت کرے ائمہ اطہار علیہ السلام سے۔ اب قبائل میں شادیاں ہو جاتی تھیں، نہیں پتہ ہوتا تھا خارجیہ یا ناصبیہ ہے، تو ایسی صورت میں اب کیا کیا جائے، اور اس طور پہ خواتین پہ مشکوک ہو جاتی ہیں، تو اصحاب ائمہ علیہ السلام کے لیے ایک مشکل ایجاد ہوگی کہ اب شادی کس طرح سے کریں، اور اس دور میں ایک شادی تو ہوتی نہیں تھی۔ یہ والا مسئلہ بہت آسانی سے اس دور میں بیان کیا جاتا تھا کہ ہماری اپنی جنسی ضرورت ہے، اس ضرورت کے تحت ہم نے ازدواج کرنا ہے، اور کنیز بھی ہوتی تھی اور ازدواج کا موقع بھی ہوتا تھا، اور ازدواج کے لیے البتہ قبائل کی طرف وہی شریفانہ جو آج کے دور میں بھی طریقہ کار ہے، اس طریقے کو اختیار کیا جاتا تھا۔ لیکن وہاں پہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح سے ازواج ان کے اوقات کا مقرر کرنا، یا یہ کہہ دینا کہ میں دوسری شادی کا اقدام کرنا چاہ رہا ہوں، اور اگلے کو کہنا، اگلا اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس کے لیے راہ ہموار کرتا تھا۔
ائمہ اطہار علیہ السلام کے واقعات پڑھیں، یہ ہمارے لیے آشکار ثابت ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں افریقہ کی صورتحال بالکل ایسی ہے، جو سینٹرل افریقہ ہے وہاں پہ یہ والا رواج آج بھی موجود ہے۔ وہاں پہ کوئی خاتون آپ کو بیوہ نہیں نظر آئے گی، شوہر مر جائے تو اس کی عدت ختم ہوتے ساتھ ہی اس کا نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کی بات پہلے ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک ہی مرد کی 3 یا 4 خواتین زوجہ ہوتی ہیں۔ یہاں پہ یہ مسئلہ اس طرح سے پیش آیا، زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا لوگوں سے نکاح کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ میرے پاس آپ کے بارے میں کچھ معلومات پہنچی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ نکاح کریں، اور میں نے ابھی تک نکاح نہیں کیا، ما تزوجت قط، ابھی تک میں نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، کیا آپ مجھے اس سے منع کریں گے نکاح کروں یا نہیں؟ کیونکہ مجھے جس چیز سے ڈر لاحق ہوتا ہے، خدشہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں نکاح کروں اور نکاح کے بعد جو خاتون ہے وہ کوئی ناسبی نکل آئے، کوئی خارجی نکل آئے، تو میں کس طرح سے ان سے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیف تصنع، اگر تم نکاح نہیں کرو گے پھر کیا کرو گے؟ انت شاب، تم جوان ہو، اتصبر، صبر کر لو گے؟ تو اس نے صبر پہ تو جواب نہیں دیا کہ میں صبر تو نہیں کر سکتا۔ تو پھر امام نے کہا کہ قلت اتخذ الجواری، میں کنیزوں کو لے لوں گا، یعنی وہ اب نکاح سے بچنا چاہ رہے قبائل، کیونکہ قبائل میں شریف اور ایک منزلت انسان کو حاصل ہوتی ہے نکاح کی صورت میں، تو کنیز جس طرح ہمارے معاشرے میں نوکرانی ہے، نوکرانی سے میں کر لوں گا۔ تو امام نے پھر بیان کیا کہ نوکرانی سے بھی تم محفوظ، جو خدشہ تمہیں ادھر ہے ادھر بھی وہی خدشہ ہے۔ کیسے تمہیں پتہ ہے کہ جس نوکرانی سے تم نے کیا وہ حلال ہے؟ کیونکہ ناسبی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، سنی سے نکاح ہو جاتا ہے، ناسبی سے نہیں ہوتا۔ ناسبی وہ جو امام علی علیہ السلام کو گالیاں نعوذ باللہ دے۔ تو بہرحال آگے یہ بات چلتی رہی، تو اس میں پھر امام علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیا تھا، اور ان کے ساتھ بھی بعض ایسی خواتین تھیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید اذیت ہوئے، یا ان کے اوپر ممکن ہے کئی طرح کے انہوں نے الفاظ بولے، اور پھر یہ آیت کو امام نے ذکر کیا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے اللہ یہ مثال پیش کرتا ہے کہ بیوی نوح کی ہے، نوح علیہ السلام کی زوجہ ہے جو اولی العزم پیغمبر ہیں، یا لوط علیہ السلام کی زوجہ ہے، لیکن چونکہ خیانت کار تھی اس وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوئی۔ تو امام نے کہا انہوں نے نکاح کیا ہوا تھا، یعنی جب تمہیں دلوں کا حال جب تک نہیں پتہ لگتا، امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں نکاح کر لو، اگر تمہیں ان کے دلوں کا حال معلوم ہے تو نکاح نہ کرو۔ پھر آگے کیونکہ واقعہ تفصیلی ہے، اس میں پھر امام نے اس نے امام سے پوچھا کہ یا امام آپ مجھے واضح طور پہ بتائیں کیا کروں، کیونکہ آپ جس طرح بات بتا رہے ہیں میرے لیے میں ڈبل مائنڈڈ ہوں، اپنے سے مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کنت فاعلا، اگر کر سکتے ہو، فعلیک بالبلہاء من النساء، جو نادان خواتین ہیں لیکن پاکیزہ ہیں، یعنی عقل و شعور میں بہت قوی نہیں ہے لیکن پاکیزہ ہیں، ذو الخدود العفائف، ان سے نکاح کرو۔ تو اب زرارہ نے اپنے طور پہ پیش کیا کہ اچھا یہ جو سالم ابی حفص ہے اس کے دین کے اوپر یا اس کے نظریات کی جو خواتین حامل ہیں، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں نظریات بہت سارے ابھرے ہوئے تھے، تو کہا کہ اس سے نکاح کر لوں، تو امام نے فرمایا نہیں اس سے نہ کرو، ان کے نظریات درست نہیں ہیں۔ پھر کہا کہ ربیعۃ الرأی، ان کے دین کے اوپر جو ہے اس سے نکاح کر لوں، امام نے فرمایا اس سے بھی نہ کرو۔ تو پھر اب کس سے کریں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ان خواتین سے کرو کہ لا ینصبنا، جو ناسبی نہیں ہیں، ولا یعرفن ما تعرفون، اور جو تم جانتے ہو بے شک اسے نہ جانتے ہو لیکن ناسبی نہ ہو۔ اب تیزی سے صرف 2 واقعات ذکر کر کے گفتگو ختم آپ کی خدمت میں کی جاتی ہے کہ یہ بھی صحیح سند روایت ہے الکافی کی، جلد نمبر 5 صفحہ 351 میں حدیث نمبر 13۔ امام باقر علیہ السلام تھے، کان تحتہ امرأۃ من ثقیف، بنی ثقیف کی ایک خاتون ان کے ماتحت تھی، زوجہ تھی، وَلَهُ مِنْهُ ابْنٌ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، اس سے ان کا بیٹا ابراہیم بھی تھا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام انہوں نے نکاح کیا بنی ثقیف کی ایک خاتون سے، اور اس خاتون سے ان کا بیٹا ابراہیم ہوا۔
فدخلت علیہ مولات لثقیف، کہ بنی ثقیف سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون اس کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ من زوجک، یعنی بنی ثقیف کی کوئی اور خاتون آئی امام باقر علیہ السلام کی بیوی کے پاس، زوجہ کے پاس، تو اس سے پوچھا تمہارا شوہر کون ہے؟ تو اس نے کہا محمد بن علی۔ تو پھر اس نے کہا کہ فَإِنَّ لِذَلِكَ أَصْحَابًا بِالْكُوفَةِ قَوْمٌ يَشْتَمُونَ السَّلَفَ، کہ یہ محمد بن علی امام باقر علیہ السلام ان کے تو اصحاب ہیں جو پچھلے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام یعنی پچھلے لے کون ہیں؟ یہی جو مسائل ابھرے سیاسی مسائل اس کی بنیاد پہ برا بھلا کہتے ہیں، اور لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس خاتون نے حمایت کی مخالفین کی، اور امام علیہ السلام کے برخلاف اس نے بیان دیا، تو امام علیہ السلام نے فخل سبیلہا، اسے طلاق دے دی، اسے چھوڑ دیا۔ اور اس طریقے سے پھر آگے روایت ہے۔ اگلی روایت ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا، یہ بھی معتبر روایات میں سے ہے، اور اس نے کہا کہ ان امراتک شیبانیۃ، کہ آپ کی جو بنی شیبانیہ سے بیوی ہے، امام سجاد علیہ السلام نے شادی کی ہوئی تھی شیبانی قبیلے کی خاتون سے، تو شخص نے آ کے کہا کہ وہ خاتون جو ہے وہ تو خارجی ہے، تشتم علیًا، امام علی علیہ السلام کو گالیاں دیتی ہے۔ فَإِن سَرَّكَ أَنْ أُسْمِعَكَ مِنْهَا ذَاكَ أَسْمَعْتُكَ، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کی یہ گالیاں سنا سکتا ہوں۔ تب ٹیپ ریکارڈر نہیں ہوتے تھے، اب اس نے سنانے کا طریقہ خود ایجاد کر کے بتانا ہے۔ قال نعم، امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ، اگر ثابت ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ فَإِذَا كَانَ غَدًا، اگلا دن آیا، حِينَ تُرِيد أَن تَخْرُجَ كَمَا كُنْتَ تَخْرُجُ، تو اس نے کہا کہ یا امام جب آپ گھر سے تشریف لے جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ باہر نکل آئیں، لیکن جب آپ باہر نکل آئیں فَعُدْ فَقْمٌ فِي جَانِبِ الدَّارِ، تو واپس لوٹ آئیں اور آپ صرف دروازے کے اس سائڈ، گھر کے اس طرف کھڑے ہوں۔ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فلما كان من الغد، اگلا دن جب آیا تو وہ گھر سے اسی طرح نکلے، پھر تھوڑی دیر میں پلٹ کے واپس گھر کے پاس آ گئے۔ فجاء الرجل، وہ شخص آیا، اب دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ خاتون آئی، فکلمہا، تو اس شخص نے ازادانہ اس طرح باتیں کی، فتبین منہا ذالک، تو امام کو پتہ لگا یہ تو گالیاں دے رہی ہے امام علی علیہ السلام کو۔ فخل سبیلہا وکانت تعجبہ، وہ امام علیہ السلام کو بڑی بھاتی تھی، یعنی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے باوجود امام نے اسے طلاق دے دی۔ انہی روایات کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کی بنیاد پہ فقہاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ناسبی اور خارجی جو گالیاں دیتا ہے اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اس طور پہ ان سے نکاح جو ہے وہ کبھی نہیں کیا، یا اگر ہوا، یعنی بعض ایسے واقعات بھی ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ رشتہ ڈھونڈو، رشتہ ڈھونڈا، سارے اوصاف بہترین شکل و صورت کے اعتبار سے، جب شادی ہونے لگی پتہ لگا یہ تو خارجیہ ہے، تو امام نے اس سے نکاح نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ یا اسی طریقے سے کہ کانت تعجبہ، کہ امام کو بہت متاثر کرتی تھی، یعنی امام کو اپنے حسن و جمال اور اپنی خدمات کی وجہ سے بڑا اس نے جذب کیا ہوا تھا، لیکن اس سب کے باوجود، جسے آپ کہتے ہیں بڑی محبت تھی، اس سب کے باوجود امام علیہ السلام نے اسے فوراً طلاق دی اور گھر سے باہر نکال دیا۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ اگر ایمان ظاہر ہو جائے تو نبی و حجت خدا اس طرح کا عمل انجام دیں گے، لیکن اگر دل کے اندر پوشیدہ رکھے تو یہ نبی رحمت اور انہی رحمتوں کے سلسلے میں اہل بیت علیہ السلام ہیں، وہ پھر ان کے لیے ایسی راہ ہموار نہیں کرتے کہ وہ گھر سے باہر جائیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔